اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے سورہ بروج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ قتل اصحاب الاخدود، کی خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے۔ الذین لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم لہم عذاب الحریق، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ الحمدللہ، تلاوت اور ترجمہ ہوا سورہ بروج کا۔ اب میں تفسیر بیان کرتی ہوں سورہ بروج کی۔ یعنی قیامت کا دن۔ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہور ہیں۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والے سے اور مشہود کا جس کے پاس لوگ حاضر ہوں سے کیا گیا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے بھی، جسے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ حافظ ابن جریر نے یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ اور حضرت ضحاک وغیرہ سے نقل کی ہے۔ شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی کیا جا سکتا ہے اور مشہود کا وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ سب تفسیریں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب کی گنجائش موجود ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث میں منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے تھے اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کو بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ بنا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ سورہ بروج میں خندق والوں کا جو ذکر ہے اس سے یہی واقعہ مراد ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے اور اس کو سورہ بروج کی تفسیر قرار دیا ہے۔ یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ نے قصص القرآن میں اس پر بہت مفصل بحث کی ہے۔ اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں۔ الحمدللہ، سورہ بروج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ صبر اور تحمل دے۔ یا غفور الرحیم، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھ اور خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے یا غفور الرحیم۔ یہ جمعہ کی رات ہے، یا اللہ
یا اللہ ہدایت کے راستے پہ چلا، یا اللہ تو سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا، یا اللہ تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، یا اللہ، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا بنا دے، یا اللہ اس اہم دن کے صدقے یا غفور الرحیم، آمین ثم آمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔